اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میت پہ ماں کی زینب کلثوم کے تھے بین، اماں تمہارے بعد نہ آئے گا دل کو چین، مرقد پہ نانا جان کی آئے حسن حسین، سر پیٹ کر پکار کے شاہ مشرق ہے، اہل حرم کو چھوڑ کے گریاں چلی گئی، اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئی، اماں نے مڑ کے دیکھا نہ ہم بے کسوں کہا، بن ماں کے ہو گئے ہیں جہاں میں علی کے لال، آیا ہے اہل بیت پہ کیسا یہ غم کا سار، کلثوم بھی تڑپتی ہے زینب بھی ہے نڈھال، اہل حرم کو چھوڑ کے گریاں چلی گئی، اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئی، اے نانا جان صبر کا یارا نہیں رہا، قابو خود اپنے دل پہ ہمارا نہیں رہا، اماں کے بعد کوئی سہارا نہیں رہا، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا، اہل حرم کو چھوڑ کے گریاں چلی گئی، اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئی، اب کون ہم کو دے گا تسلی بتائیے، بابا ملول ہے انہیں تسکین دلائیے، زینب ہے غش میں اس کو خدا را جگائیے، اماں کو لائیے میری اماں کو لائیے، اہل حرم کو چھوڑ کے گریاں چلی گئی، اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئی، باد بطول خانہ حیدر اداس ہے، جائے نماز اداس ہے ممبر اداس ہے، حجرہ اداس صحن کا منظر اداس ہے، اماں چلی گئیں تو بھرا گھر اداس ہے، اہل حرم کو چھوڑ کے گریاں چلی گئی، اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئی، اہل حرم کو چھوڑ کے گریاں چلی گئی، اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئی، جزاک اللہ. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر سید حسن اکبر ایڈوکیٹ، ڈاکٹر سید حسن نقوی، سیدہ تائید فاطمہ اور سید ظہور اکبر کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کے 76ویں سورہ دہر کی آیہ کریمہ، جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور شاید اس سے پہلے بھی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں خطاب کا شرف حاصل ہوا ہو. سورہ دہر، جسے سورہ حل عطا اور سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی یہ مشہور آیہ کریمہ ہے کہ جس میں انسان کے متعلق یہ اعلان کیا جا رہا ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے جب وہ قابل ذکر نہ تھا. میں نے عرض کیا ہوگا اس سے قبل بھی کہ انسان یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں آیا تھا، عالم ذر اور عالم ارواح میں تھا. اس وقت وہ ناقابل ذکر تھا مگر انسان تھا، اس لیے کہ انسان اس کی اندر کی شخصیت کا نام ہے. پھر اسے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور بھیجا کیوں گیا؟ تاکہ وہ کامیابی کا سفر طے کر سکے اور ناقابل ذکر سے قابل ذکر بن سکے. یعنی ایک سفر ہے جو ہر انسان کو طے کرنا ہے، ناقابل ذکر سے قابل ذکر ہونے کا، نقص سے کمال کا، پستی سے بلندی کا، سرا سے ثریا کا، فرش سے عرش کا. اور اس سفر میں کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے اندر چھپی ہوئی تمام انسانی خوبیوں کو درجہ کمال تک پہنچا دے. اور یہ درجہ کمال تک خوبیوں کا پہنچانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں اس وقت تک جب تک اس کے سامنے کوئی کامل نمونہ عمل نہ ہو. چونکہ انسان حیوان نقال ہے، اس کی پوری زندگی نقالی پہ گزرتی ہے. اس کے سامنے جب کوئی پرفیکٹ رول ماڈل ہوتا ہے تو اس کے مطابق یہ اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے کامیابی کی منزل کمال تک پہنچ جاتا ہے.
یعنی اسے نقش قدم مل جائیں کسی کامل ہستی کے جس پہ یہ قدم جمائے اور قدم جماتا چلا جائے، کامیابیاں اس کے قدموں کو چومتی چلی جائیں۔ وہ مالک جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا یہ کہہ کر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا تمہارا ایگزامینیشن ہال ہے اور تم یہاں آئے ہو امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کامیابی ہمارے لیے ممکن ہے جب نمونہ عمل ملے، اور وہ خالق جو خالق نفسیات بھی ہے، خالق کائنات بھی ہے، اور جو ہمارے تمام کمزوریوں سے، تمام نقائص سے ہم سے زیادہ بہتر واقف ہے، کیسے ممکن تھا کہ وہ ہمارے لیے کوئی نمونہ عمل نہ بھیجتا؟ لہذا جس نے پانی کو پہلے پیدا کیا پیاس سے، جس نے بھوک سے پہلے کھانے کو پیدا کیا، اس نے ہدایت کے طلبگاروں سے پہلے ہادیوں کو بھیجا، ایک پورا سلسلہ رکھا انبیاء و مرسلین اور اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ ہمارا طرۂ امتیاز یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کے نام لیوا ہیں، ان ہستیوں سے وابستہ ہیں، جن کے ناموں کو بھی اللہ نے اپنے ناموں سے مشتق کر کے انہیں ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دیا۔ وہ محمود تھا، انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات تھا، انہیں فاطمہ بنایا، وہ محسن تھا، انہیں حسن بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین بنایا، وہ معبود تھا، انہیں زین العابدین بنایا، وہ باقر العلوم تھا، انہیں محمد باقر بنایا، وہ صادق الوعد تھا، انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا، انہیں موسیٰ کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی، انہیں علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا، انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا، انہیں علی نقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا، انہیں حسن عسکری بنایا، اور وہ خود نظروں سے غائب تھا، لہذا آخری ہادی کو غیبت کے پردے میں رکھ دیا تاکہ روشنی بھی ہدایت کی پھیلتی رہے اور امت کی آزمائش بھی ہوتی رہے۔ لہذا یہ سلسلہ ہے پورا، یہ وہ کامل نمونہ ہائے عمل ہیں کہ جن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور ان 14 ہستیوں میں بھی ایک شخصیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، وہ عظیم شخصیت کہ جس نے 18 سال کی مختصر مگر جامع زندگی اس انداز سے گزاری کہ اگر اس نورانی سیرت کی ایک کرن پوری امت کے دل پہ پڑ جائے تو سب کے قلوب منور ہو جائیں۔ زبانوں کے لیے یہ سعادت ہے کہ زبانیں ذکر کریں ان ہستیوں کا، سماعتوں کے لیے یہ سعادت ہے کہ سماعتیں سنیں ان ہستیوں کے ذکر کو، اور صرف ذکر کو سننا کافی نہیں بلکہ ان کے ذکر کو سن کے ان کی ساری خوبیوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے چلے جائیں۔ یقیناً یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ان جیسا بن جائے، مکمل طور پہ ان جیسا بننا ممکن نہیں، اور وہ ہم سے تقاضا بھی نہیں کیا گیا، بتقاضا اتنا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان کی زندگی کی جھلک لے آؤ، اگر ہلکی سی جھلک بھی آ گئی ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ چنانچہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کی شہادت کی مناسبت سے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، کیا شخصیت ہے؟ میں ایک بات آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں کہ اللہ جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو علم کی بنیاد پہ منتخب کرتا ہے۔ جتنی ہستیوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے ہدایت کے لیے بھیجا انہیں علم وہاں سے دے کر بھیجا، چنانچہ ہمارے لیے بتا دیا گیا کہ تمہاری کمزوری یہ ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم اپنے ماؤں کے بطون سے ظاہر ہوئے تم کچھ جانتے نہیں تھے، اور جب تم حاصل بھی کرتے ہو علم کو، جانتے بھی ہو، گریجولی آگے بھی بڑھتے ہو، تب بھی تمہاری کمزوری یہ ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تم قلیل علم سے، تمہارا علم قلیل ہے، تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔
بالکل اس طرح جیسے ایک چیونٹی کو اگر اپنی پیاس بجھانی ہو تو وہ دریا میں اترا نہیں کرتی، بلکہ دریا کے کنارے پر جو ذرے پانی کی نمی کی وجہ سے نم ہو گئے ہیں وہ اپنے ہونٹوں کو ان ذروں پر رکھ دیتی ہے تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے اور اس کا وجود بھی باقی رہے۔ تو تمہارے ظرف میں وہ صلاحیت نہیں کہ تم کل علم حاصل کر سکو، لیکن تمہیں وابستہ ان ہستیوں سے رہنا ہے کہ جن کے لیے بتایا گیا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ جن کا عالم یہ ہے کہ وہ منزل علم پر فائز ہیں، اور کیسا علم کہ ان کے سینے علم سے لبریز ہیں۔ یعنی جیسے پانی سے نمی کو الگ کرنا ممکن نہیں، اسی طرح ان ہستیوں سے علم کو الگ کرنا ممکن نہیں۔ ان کے رگ و ریشے میں علم ہے، اعضاء و جوارے میں علم ہے، ذہن میں علم ہے، قلب میں علم ہے، ان کے قطروں میں علم ہے۔ ایسا علم ہے کہ اگر سر و تن میں جدائی بھی کر دی جائے تو سر نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتاتا ہے کہ علم کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اللہ جن ہستیوں کو منتخب کرتا ہے علم کی بنیاد پر منتخب کرتا ہے۔ شہزادی کونین ولیت اللہ ہیں، علی امیر المؤمنین ولی اللہ ہیں، اور جناب فاطمہ ولیت اللہ ہیں۔ ولیت اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی منزل ولایت پر فائز ہیں، اور اللہ منتخب کرتا ہے علم کی بنیاد پر۔ کیا ہے جناب فاطمہ کا علم؟ ساری خصوصیات اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں علم کی وجہ سے، اور علم شہزادی کا علم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو کم درجے والا ہو وہ زیادہ درجے والے کے کمال کو بیان نہیں کر سکتا، ایک کم علم زیادہ علم والے کے علم کو بیان نہیں کر سکتا، ایک نیچے کھڑا ہوا انسان ذرا جو اس سے بلندی پر ہو اس کے درجے کو نہیں جان سکتا۔ تو علم ہم کیا سمجھیں گے، مگر علم پہنچ جائے، پتا چل جائے کہ شہزادی کا علم کیا ہے۔ لہٰذا ان ہستیوں نے کہ جنہیں اللہ نے منتخب کیا تھا، ائمہ نے کوشش کی اور جد و جہد کی برابر اس بات کے لیے کہ یہ علم دنیا کو پتا چل جائے۔ علی کا علم پتا چل جائے گا جب منبر سلونی پہ آئیں گے، ائمہ کا علم پتا چل جائے گا جب تشنگان علم ان تک آ کر سیراب ہو جائیں گے، مگر جو بی بی حجاب اندر حجاب ہے، جو بی بی پردہ دار ہے، اس کا علم دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ چنانچہ علم پتا چلے دنیا کو تاکہ معلوم ہو کہ کس درجے کی شخصیت ہے جناب فاطمہ زہرا کی، کچھ اندازہ تو ہو جائے، حقیقت کا ادراک تو دنیا نہیں کر سکتی۔ لہذا معصومین نے برابر اس کے لیے کوششیں کی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل محمد، اللہم صلی۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اولین و آخرین میں 10 خواتین کو منتخب کیا، اور ان خواتین کو اپنی طرف سے اللہ نے تحفے عنایت فرمائے۔ تحفے کا دینا ظاہر ہے کہ دیکھیے تحفہ کا اصول یہ بتایا گیا ہے، آداب یہ ہیں تحفہ دینے کے کہ ہم سے یہ تقاضا کیا گیا کہ اگر تم اپنے سے کسی کم درجے والے کو تحفہ دو، کم حیثیت والے کو تحفہ دو تو اپنی حیثیت کے مطابق دو، اور اگر کسی زیادہ حیثیت والے کو تحفہ دو تو اس کی حیثیت کے مطابق دو۔ یہ احادیث میں ہمیں بتایا گیا کہ تحفہ دینے کا ادب یہ ہے۔ اب کون تحفہ دے رہا ہے؟ تحفہ وہ دے رہا ہے کہ جو قادر و قدیر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور اس نے منتخب کیا اور تحفے دینے شروع کیے تو وہ کیسے تحفے ہوں گے؟ امام فرماتے ہیں جناب حوا کو اللہ نے توبہ کا تحفہ دیا، مریم کو صفوت کا تحفہ دیا، مادر موسیٰ کو صبر کا تحفہ دیا، آسیہ کو استقامت کا تحفہ دیا، زلیخا کو حکمت کا تحفہ دیا، بلقیس کو حکومت کا تحفہ دیا، حضرت خدیجہ طاہرہ کو اللہ نے اپنی رضا کا تحفہ دیا، جناب ایوب کی زوجہ حضرت رحمہ کو اللہ نے صبر کا تحفہ دیا۔ امام بیان فرماتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ نے تحفے دیے، جناب خدیجہ تک آ کر ٹھہر گئے۔ ذرا اندازہ لگائیں منزلت جناب خدیجہ طاہرہ کی کیا ہے کہ امام معصوم کہہ رہے کہ اللہ نے جناب خدیجہ کو
جناب خدیجہ کو اپنی رضا کا تحفہ دیا، اور پھر کچھ دیر توقف کرنے کے بعد امام نے فرمایا اور ہماری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے علم کا تحفہ دیا، علم کا تحفہ دیا۔ عزیزو ذرا اندازہ کریں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ نے تحفے تو اتنے دیے، مگر سارے تحفے جو تقسیم ہوئے، شہزادی کو علم کا تحفہ ملا تو علم شہزادی کو مل گیا، مگر توبہ کا تحفہ وہاں چلا گیا، استقامت وہاں چلی گئی، صبر کسی اور کو مل گیا، حسن کسی اور کو مل گیا، یہ ساری چیزیں حکمت کسی اور کو مل گئی۔ مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر فرماتے ہیں العلم اصل لکل شیء، علم ہے جو تمام خوبیوں کا مخزن ہے، یعنی جہاں علم ہوتا ہے وہاں ساری خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو شہزادی کو علم کا تحفہ ملا، اس کا مطلب جہاں علم ہوگا وہاں صبر بھی ہوگا، استقامت بھی ہوگی، ایثار بھی ہوگا، وہاں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ تو وہ تحفے جو الگ الگ سب کو ملے جب ایک شخصیت میں جمع ہوئے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ چنانچہ اللہ نے تحفے دیے، اور علم شہزادی کونین کا ترہ امتیاز ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مولا کائنات پیغمبر کی خدمت میں تشریف لائے، اصحاب موجود تھے، میں بھی وہاں حاضر تھا۔ جب علی آئے تو پیغمبر مسکرائے اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا علی ابھی جو کچھ ہوا آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ مولا مسکرائے اور کہا یا رسول اللہ آپ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ بیان کریں۔ تو پیغمبر نے کہا یا علی آپ اپنے بیت الشرف میں گئے، میری بیٹی فاطمہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور فاطمہ نے آپ سے یہ کہا کہ یا علی روز اول سے لے کر آج تک جو واقعات اس زمین پر رونما ہو چکے ہیں اور آج سے لے کر قیامت تک جو واقعات رونما ہونے والے ہیں، آپ جس چیز کے بارے میں چاہیں پوچھیں، اللہ نے مجھے ان سارے واقعات کا علم عطا کیا ہے۔ پیغمبر کی بزم ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے دنیا کو۔ ایک مرتبہ کہا کہ یا علی ایسا ہی ہوا، کہ یا رسول اللہ بالکل یہی بات ہے۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر نے سب پر نگاہ ڈالی اور کہا اس امر میں کوئی تعجب نہ کرے، اس لیے کہ فاطمہ کو اللہ نے اپنے خاص نور سے پیدا کیا، خاص نور سے پیدا کیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ شہزادی کونین کے نور کے متعلق، شہزادی کے متعلق اللہ نے نہیں چاہا کہ ان بی بی کا نور بھی کسی اور مرد کے صلب میں رہے، لہذا پیغمبر اکرم کو جب تحفہ نور فاطمہ دینا ہوا تو نبی کو معراج پر بلایا۔ روایات بتاتی ہیں ایک معراج نہیں ہے پیغمبر کی، پیغمبر اکرم کو 25 مرتبہ معراج کا شرف حاصل ہوا، جن میں ایک معراج خاص ہے کہ جس میں اللہ نے سیب جنت کے اندر رکھ کر گویا منتقل کیا نور فاطمہ کو صلب پیغمبر میں، اور یہاں سے یہ رحم پاکیزہ جناب خدیجہ میں تشریف لایا یہ نور۔ لیکن میں عرض جو کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ کیجئے گا، اللہ نے تحفہ دیا اور وہ تحفہ جناب فاطمہ کے نور کی شکل میں دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا اے پیغمبر یہ جو ابتر کا تانا دینے والے ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں، انا اعطینک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر کا وعدہ کیا اور جناب فاطمہ جیسا تحفہ عطا کیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں جناب فاطمہ کے جو نام ہیں ان ناموں میں ایک نام کوثر بھی ہے، کوثر جناب فاطمہ کا نام ہے۔ تو تحفہ دیا، وعدہ کر کے دیا، اور کس انداز سے دیا کہ اگر قرآن نازل ہوگا تو جبرائیل آپ لے کے پیغمبر کی خدمت میں جائیے، اور اگر نور فاطمہ کو دینا ہوگا تو پیغمبر آپ ہمارے عرش پہ تشریف لائیے تاکہ یہاں ہم آپ کو نور فاطمہ دے سکیں۔ یہ ہے عظمت، اور عظمت حاصل ہوتی ہے علم کی بنیاد پر۔ علم پیغمبر فرما رہے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، اس لیے علم فاطمہ میں تعجب نہ کرنا۔ ایک اور موقع پر شہزادی ارشاد فرماتی ہیں
مولا کائنات سے گفتگو ہو رہی ہے، کہتی ہیں اے ابو الحسن، اللہ نے قرآن کے ہر حرف کے 70,000 معانی قرار دیے، قرآن کریم کے ہر حرف کے 70,000 معانی ہیں، اور میں بحمد اللہ قرآن کے ہر حرف کے ہر معانی سے واقف ہوں۔ اللہ نے مجھے سب کا علم عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیں، جی چاہتا ہے کہ ایک جملہ کہوں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جس بی بی کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ قرآن کے ہر حرف کے 70,000 تفسیریں جانتی ہے، 70,000 معنوں سے واقف ہے، اس بی بی کا شوہر وہی ہو سکتا ہے کہ جو کہتا نظر آئے کہ نبی نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب خود بخود کھول لیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو شہزادی کونین کا علم، اب ظاہر ہے کہ ایک فضیلت ایسی ہے کہ اس پر پوری تقریر میں بھی حق نہیں ادا کیا جا سکتا، کئی تقریریں ہوں تب بھی حق نہیں ادا ہو سکتا، مگر ذرا سا مجھے اور آگے بڑھنا ہے، لہٰذا پھر آپ کو متوجہ کروں کیسا علم دنیا نہیں اندازہ لگا سکتی کہ جناب فاطمہ زہرا کا علم کیا ہے، مگر صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اس علم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کہ لوگوں کو خبر ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، چونکہ یہ شخصیت ہے جسے نمونہ عمل بننا ہے تمام خواتین کے لیے، اولین و آخرین کی تمام خواتین کی سردار یہ بی بی ہے، تمام خواتین کے لیے خصوصی طور پر یہ نمونہ عمل ہے، اور عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے ان بی بی کی شخصیت نمونہ عمل ہے۔ تو اب کس درجے کا علم ہے، سنیے گا کیا ہے شہزادی کا علم کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا آیا اور آ کے اپنا کوئی مسئلہ پیش کیا، مولا اس سلسلے میں فرمائیے کہ میرے مسئلے کا حل آپ کے نانا کی شریعت میں، آپ کے جد کی شریعت میں کیا ہے؟ مولا نے اس مسئلے کا جواب دیا۔ پھر کوئی کسی موقع کے اوپر آیا، وہ مولا جنہیں جواب دینے کے لیے ایک لمحہ نہیں لگتا، معصوم کو سوچنا نہیں پڑتا، کیونکہ معصوم کا علم یہاں کا علم نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا، مولا آپ کو جو علم ملا، کہا ہمیں جو علم ملا وہ مکتب الہی سے ملا، ہمیں جو علم ملا وہ اللہ نے عطا کیا۔ کہا مولا کیسے عطا کیا؟ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے۔ چراغ سے چراغ جلنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک چراغ سے اگر 14 چراغ روشن ہو جائیں تو سب کی روشنی ایک جیسی ہوگی، سب کے اندر وہی خصوصیت ہوگی۔ کہا اللہ نے ہمیں ایسے علم دیا جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے، تو اب اللہ جس کو علم عطا کرے بحیثیت معصوم کے سب کا علم وہی ہے جو اللہ کا علم ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم اپنا ذاتی علم ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور انہیں جو علم عطا کیا وہ اللہ نے عطا کیا ہے، تو ان کا ذاتی علم نہیں ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے، اس لیے کہ اس کی خصوصیات، اس کی صفات عین ذات ہے، لہذا اس کی کسی بھی صفت کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب علم معصوم کو جو عطا ہوا، تو اب ہر معصوم کا علم، اگر دعوی سلونی مولا کائنات کرتے ہیں تو دعوی سلونی امام صادق بھی کر سکتے ہیں، ہر معصوم کو دعوی سلونی کا حق ہے، ہر معصوم کوئی دنیا کا مسئلہ پوچھ لیجیے فوراً جواب دے گا، لیکن امام صادق علیہ السلام سے جب کسی نے آ کے سوال کیا کہ مولا یہ مسئلہ، تو امام نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، غلام کو حکم دیا وہ کتاب لے کے آؤ، غلام گیا، بڑے احترام سے ایک کتاب اپنے سر پہ رکھ کے لایا، اور جب آیا امام نے اس کتاب کو کھولا اور گویا اس کی سطروں کے اوپر انگلی رکھنا شروع کی، اور اس کے بعد کہا کہ تیرے اس سوال کا جواب اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا، 2 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، 3 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ 2 معصومین کی زندگی میں ایسا ہی واقعہ، 5ویں اور 6ٹھے امام کی زندگی میں 100 سے زیادہ مرتبہ یہی مشاہدہ لوگوں نے کیا کہ لوگ آتے ہیں، امام وہ کتاب منگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کتاب میں دیکھ کر جواب دیتے ہیں۔
معصوم کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معصوم کا ہر عمل اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ دنیا اس کتاب سے واقف ہو جائے۔ لہذا لوگوں نے سوال کیا مولا یہ کون سی کتاب ہے؟ کہا یہ ہماری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر نازل ہونے والا صحیفہ جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ کتاب مصحف فاطمہ ہے، یہ ہماری جدہ سے مخصوص ہے۔ اور پھر ایک موقع کے اوپر امام اپنی اصحاب کے درمیان فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیفہ فاطمہ مصحف فاطمہ کافی ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ کسی اور موقع پہ ارشاد فرمایا تم کیا جانو مصحف فاطمہ کیا ہے۔ کسی شخص کے متعلق امام کے سامنے بیان ہو رہا ہے مولا فلاں ہمارے شہر میں رہنے والا آدمی وہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ حکومت اس کو مل جائے۔ امام نے کہا وہ حکومت کے لیے کوششیں کر رہا ہے مگر اسے اپنے جوتوں کی گرد کے علاوہ کچھ نہ ملے گا، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے اپنی جدہ کی کتاب میں اس کا یہی انجام دیکھا ہے، اس کے بارے میں یہی لکھا ہوا دیکھا ہے۔ بار بار جب یہی واقعہ پیش آیا تو اب خاص اصحاب جن میں جناب ابو بصیر شامل ہیں، ابو بصیر آئے اور آ کے کہا کہ مولا یہ مصحف فاطمہ ذرا اس کے متعلق بتائیے تو صحیح مولا، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا مصحف ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے تحفہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک معصوم سے دوسرے معصوم تک پہنچتا ہوا یہ آ رہا ہے، یہاں تک کہ آخری معصوم تک پہنچے گا، مولا یہ مصحف کیا ہے؟ بس امام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بصیر سنو، جب ہماری جدہ ماجدہ تنہا ہوتی تھی تو بابا کا غم اتنا تھا، ہمارے نانا کے دنیا سے جانے کے بعد، اپنے بابا سے بچھڑنے کے بعد جناب فاطمہ ہر وقت اپنے والد بزرگوار کا ماتم کرتی رہتی تھی، گریہ کرتی رہتی تھی، پیغمبر کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ فراق پیغمبر میں جتنا شہزادی نے گریہ کیا، معصوم فرماتے ہیں اولین و آخرین میں کسی نے اتنا گریہ نہیں کیا، رونے والے بہت سے گزرے مگر کوئی ایسا رونے والا نہیں کہ جیسے ہماری دادی رونے والی، لہذا گریہ کیا۔ کہا کہ جب بہت گریہ کی شدت ہوئی، جب فراق پیغمبر اکرم میں شہزادی مسلسل زار و قطار روتی رہی تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل تم جاؤ، جا کے فاطمہ سے میری کنیز خاص سے گفتگو کرو، ذرا باتیں کرو تاکہ کچھ دل بہل جائے، کچھ غم ہلکا ہو جائے۔ کہا کہ حکم خدا سے جبرائیل آئے اور شہزادی سے آ کے گفتگو کرنا شروع کی۔ ذرا اندازہ کریں، اسی لیے میں نے دیکھا آیت اللہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے خدا غریق رحمت کرے، وہ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی تو جناب فاطمہ کی یہ واحد فضیلت کافی ہے تمام فضائل سے جو بڑھ کر ہے کہ انبیاء میں بھی سب نبیوں کے لیے جبرائیل نہیں آیا اور پیغمبر اکرم کے بعد بھی کسی کے لیے جبرائیل نہیں آئے، مگر ائمہ میں جناب فاطمہ وہ تنہا بھی ہیں کہ بعد پیغمبر جن کے لیے جبرائیل امین آئے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے، کیا شخصیت ہے۔ کہا کہ جبرائیل آئے، گفتگو کی، جو کچھ گفتگو جبرائیل کرتے تھے، جو باتیں ہوتی تھیں، جب مولا گھر میں تشریف لاتے تھے تو شہزادی مولا سے وہ باتیں بیان کرتی تھیں۔ آج جبرائیل نے یہ کہا، جبرائیل سے یہ بات ہوئی، مولا لکھ لیا کرتے تھے، اس طرح ایک پورا مصحف تیار ہو گیا جسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ کریں، اسی لیے شہزادی کے القاب میں ایک لقب ہے محدثہ، محدث فرشتوں سے ہم کلام ہونے والے۔ شہزادی کے بہت القاب ہیں، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنی زیادہ القاب ہوتے ہیں۔ اللہ نے بہت سے ناموں سے اپنی کنیز کو، اپنی اس خاص بندی کو پکارا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے نام ہیں شہزادی کے جو موجود ہیں، مگر ان میں کوثر وہ نام ہے، کوثر وہ نام ہے کہ جو مخصوص ہے جو پیغمبر سے وعدے کے بعد۔ تو محدثہ ایک لقب ہے، محدثہ فرشتوں سے ہم کلام ہونے والا۔
علم شہزادی کون ہے. اور ظاہر ہے جہاں علم ہوتا ہے وہیں صبر ہوتا ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہیں استقامت ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہیں دوسری خوبیاں ہوتی ہیں. لہٰذا اب معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی کیا جانے کہ فاطمہ کیا ہے. ایک موقع پہ ارشاد فرمایا فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر جناب فاطمہ زہرا کا نام. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ جسے فاطمہ نہیں ملتی اسے لیلۃ القدر بھی نہیں ملتی. لیلۃ القدر کو رکھ دیا گیا رمضان کی ایک شب میں. غالب امکان ہے کہ رمضان کی 23ویں شب ہے جو لیلۃ القدر ہے، مگر یقین کے ساتھ کسی کو معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. 1000 مہینوں سے افضل یہ رات کیا ہے کا جیسے لیلۃ القدر کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ کیا جانے کوئی کہ ہماری جدہ کی منزلت کیا ہے. یہ سر من اسرار اللہ، وہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ اکبر، کیا منزلت. اسی لیے آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج تک جتنے بھی لوگ مذہب اہل بیت کی طرف آئے، جنہوں نے بھی حق کو پہچانا، انہوں نے پہچانا جناب فاطمہ پر ہونے والے مظالم کی وجہ سے. جب جناب فاطمہ پر مظالم کو انہوں نے سنا تو ایک مرتبہ ان کا شعور بیدار ہوا کہ رسول کی بیٹی اتنی باعظمت بیٹی کہ جب وہ بس میں تشریف لاتی ہے پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لاتے ہیں، اپنی جگہ پر پیغمبر بٹھا دیتے ہیں. حضرت عائشہ ام المومنین ہے، ارشاد فرما رہی ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر جب تشریف لائیں جناب فاطمہ تو پیغمبر شہزادی کے جسم کو سونگتے ہوئے میں نے دیکھا کہ پیغمبر سونگ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ میں نے سوال کیا کہ یہ عمل آپ کو میں نے پہلے کبھی کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم فاطمہ اللہ کی کیا نعمت ہے، ذرا اندازہ کر. کہا کہ جب میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے جسم کو سونگتا ہوں، اس لیے کہ جسم فاطمہ بو جنت، خوشبو جنت ہے جو جسم فاطمہ زہرا سے آتی. لہذا اتنی عظیم بیوی پر ہونے والے جب مظالم کو دنیا سنتی ہے تو کتنے لوگ ہیں جن کے شعور اسی میں بیدار ہوئے. اور اسی لیے ہر دور کے اندر حکمرانوں کی یہ کوشش رہی کہ اس بیوی کی عظمت کو گھٹا دیا جائے، کم کر دیا جائے، یہ کسی طرح ثابت کر دیا جائے، یہ بتایا جائے کہ جتنی عظمت جناب فاطمہ کی دنیا سمجھتی ہے اتنی نہیں ہے، جعلی روایات ہیں، بڑھا دی گئی ہیں، غلو سے کام لیا گیا ہے. یہ ہر دور میں کوشش ہوتی رہی کیونکہ دنیا دیکھتی تھی کہ جس کے سامنے بھی مصائب فاطمہ بیان ہوتے ہیں، جس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد پیغمبر شہزادی گریہ کرتی رہیں. اتنا گریہ کیا کہ مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیہ. یہ مرثیہ شہزادی نے پڑھا تو اب ہر ایک چونکتا تھا کہ آخر اتنے ظلم کیوں ہوئے، اور وہ حق تک پہنچ جاتا تھا. لہذا کہا کہ عظمت کسی طرح کم کر دی جائے. اس کے لیے سازشیں کی گئیں، اس کے لیے مسلسل کوششیں کی گئیں. چنانچہ عباسی دور کا ایک حاکم ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ شہزادی کے فضائل پہ پردہ پڑ جائے، دنیا نہ پہچان سکے. ملتا ہے کہ اس نے اپنے دربار میں علماء کو جمع کر رکھا ہے، اور یہ علماء پیغمبر فرماتے ہیں کہ درباری علماء، کاروباری علماء، دسترخوانوں کی خوشبو پہ اپنا ایمان قربان کر دینے والے علماء سو، ان کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان سے، ایسے مقدس معاف سے، ایسے جھوٹے دینداروں سے میری قوم کو اتنا خطرہ ہے کہ جتنا خطرہ بھیڑیے سے بھیڑوں کے گلے کو نہیں. بکریوں اور بھیڑوں کو کسی خونخوار بھیڑیے سے اتنا خطرہ نہیں ہے کہ جتنا ان جعلی علماء سے خطرہ ہے. کیوں؟ پیغمبر وجہ بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ بھیڑیا بھیڑوں کی جان کا دشمن ہوتا ہے،
مگر ایسے علماء سو یہ میری امت کے ایمان کے دشمن ہیں۔ چنانچہ دربار میں علماء جمع ہیں، ان سے کہتا ہے کہ بھئی یہ فضیلت بیان کرتے کرتے، سنتے سنتے اس فضیلت کو مجھے عرصہ گزر گیا کہ بنت رسول تمام خواتین سے افضل ہیں، اولین و آخرین کی تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تو مریم کو بھی افضل ہونے کا اعلان کیا، کیا فاطمہ مریم سے بھی افضل ہے؟ علماء سمجھتے ہیں کہ اس اشارے کا مطلب کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کا کیا جواب دینا ہے، لہذا کہا کہ ہمیں ایک دن کی مہلت دو، ہم کل جواب دیں گے۔ چلے گئے، تمام شہر کے اندر اس بات کی شہرت ہو گئی کہ علماء سے سوال ہوا ہے، انہوں نے ایک دن کی مہلت لی ہے۔ کچھ اور لوگ بھی دربار میں پہنچ گئے اگلے دن یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ آئے اور مزاج شناس حکومت آنے کے بعد اگلے دن کہا ہم نے بہت کیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب فاطمہ بہت باعظمت ہیں مگر مریم سے زیادہ باعظمت نہیں۔ دیکھیے کیوں یہ کیا جا رہا ہے سب، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس فضیلت پر پردہ پڑ جائے کہ جو شہزادی کو سیدۃ النساء العالمین کا لقب ملا ہوا ہے وہ لقب شہزادی سے الگ کر دیا جائے، باقی فضائل پر بھی پھر آہستہ آہستہ پردہ ڈالا جائے۔ کہا کہ نہیں جناب مریم سے افضل نہیں۔ کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ قرآن میں مریم کے نام کا سورہ موجود ہے، فاطمہ کے نام کا کوئی سورہ نہیں۔ دوسری دلیل یہ کہ مریم کی طہارت کا قرآن میں اعلان ہوا، ان اللہ اصطفیٰ کی و طہرہ کی، مگر جناب فاطمہ کی طہارت کا کوئی اعلان نہیں۔ سنا، تمام دربار خاموش ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ باتیں حقیقت کے خلاف ہیں مگر کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ اظہار حق کر سکے، بول سکے۔ بس بادشاہ نے دیکھا، کہا یہ آپ سب کا فیصلہ ہے؟ کہا سب کا فیصلہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس فیصلے کو مجھے لکھ کے دیجئے تاکہ میں اس پہ مہر لگا دوں، اور اس کے بعد جو غلو کیا جاتا ہے، جو روایات بیان کی جاتی ہیں، ان کے بیان پر روک لگائی جا سکے۔ یہ بہت بڑی سازش تھی۔ بس ایک علی والا دربار میں بیٹھا تھا، اس سے برداشت نہ ہوا، کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا بادشاہ میں جانتا ہوں کہ میرے یہ کہنے کے بعد میرے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی، مجھے برداشت نہیں کر سکو گے تم، لیکن یہ جان اگر حضرت فاطمہ کے فضائل کے تحفظ میں چلی جائے تو اس سے بڑی میرے لیے کوئی سعادت کی بات نہیں ہو سکتی، میں حق ضرور کہوں گا۔ سن بادشاہ، غلط کہتے ہیں تیرے یہ علماء، کہاں جناب فاطمہ، کہاں مریم؟ مریم بہت باعظمت ہیں مگر فاطمہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ فاطمہ تو تمام جنت کی خواتین کے سردار ہیں، تمام اولین و آخرین کے خواتین کے سردار ہیں۔ کا پیغمبر نے فرمایا ہے کہ مریم اپنے دور کی خواتین کے سردار، فاطمہ ہر دور کی خواتین کے سردار، لہذا کوئی تقابل نہیں۔ کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ انہوں نے دلیل دی ہے؟ کہا غلط دلیل دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں بحق بیان کرتا ہوں۔ کہا اے بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ مریم کے نام کا سورہ موجود ہے؟ ہاں مریم کے نام کا ایک سورہ ہے، فاطمہ کے نام کے 2 سورے ہیں۔ ایک مرتبہ سارے دربار کی طرف دیکھ کے اس نے کہا کہ بتاؤ کیا میں غلط کہتا ہوں؟ کہا کہ مریم کے نام کا ایک سورہ، جناب فاطمہ کے 2 سورے۔ ہاں یہ سچ ہے، میں رک کے ایک بات عرض کروں، یہ سچ ہے کہ قرآن کریم نے اہل بیت کے نام لے کے فضائل بیان نہیں کی، مولا کائنات کا نام نہیں لیا، جناب فاطمہ کا نام نہیں لیا، امام حسن کا نام نہیں لیا۔ یہ کیوں نام نہیں لیا؟ جبکہ دنیا جانتی ہے کہ سورہ کوثر سورہ فاطمہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ سورہ فجر سورہ امام حسین ہے، لیکن نام نہیں لیا۔ مولا کائنات کا نام لے کے کوئی سورہ آ جاتا، کسی آیت کے اندر نام لے کر بیان ہو جاتا۔ مگر یاد رکھیے چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی، لہٰذا یہ تدبیر تھی قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے کہ اگر قرآن میں نام لے لیا ہوتا، آج ایسے ہر چیز میں 4 مسلح ہو گئے، جیسے 73 فرقے بن گئے، جیسے ساری چیزیں بدل گئیں، اسی طرح قرآن بھی ایک نہ رہتا، بلکہ عالم اسلام میں نہ جانے کتنے قرآن ہو جاتے۔ لہٰذا پہلی مصلحت قرآن کا نام نہیں رکھیں گے،
صفات رکھ دیں گے. اگر مولا کائنات کا نام رکھ دیتے تو نہ جانے تاریخ میں کتنی اور شخصیات کا نام علی رکھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے ان علی کی بات نہیں ہو رہی، ان علی کی بات ہو رہی ہے. لہذا قدرت نے بھی پکار کے کہا ہم نام نہیں رکھیں گے، صفات رکھیں گے، تاکہ دنیا والوں کے لیے چیلنج رہے. نام کا علی بننا آسان ہے، صفات کا علی بننا مشکل ہے. نام فاطمہ رکھنا آسان ہے، صفات کی فاطمہ بننا مشکل ہے. کہا کہ اے بادشاہ سن، مریم کے لیے ایک سورہ، فاطمہ کے لیے دو سورے. سورہ کوثر سورہ فاطمہ ہے، سورہ حل عطا سورہ فاطمہ ہے. کہ سورہ دہر بھی فاطمہ کی شان میں آیا، کوثر بھی فاطمہ کی شان میں آیا. کہ یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ طہارت کا اعلان ہے مریم کی، مگر سن فاطمہ کی 2 مرتبہ طہارت کا اعلان ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم، یہ پہلا اعلان. تطہیرہ دوسرا اعلان کا 2 مرتبہ اعلان ہوا. اور اس کے بعد آگے بڑھ کے کہا کہ سن کیا جناب فاطمہ کی عظمت ہے، جناب مریم کا رتبہ اپنی جگہ، مگر مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں. مریم کے بیٹے کو بڑے فضائل ملے مگر شہادت نصیب نہیں ہوئی. فاطمہ کی اولاد کا ترہ امتیاز شہادت ہے. مریم کے پاس بھی فرشتہ آیا مگر اجازت نہیں لی. فاطمہ وہ ہیں کہ چادر تطہیر کے باہر فرشتہ کھڑا رہا جب تک اجازت نہ مل گئی. ملک الموت آتا ہے تو دروازے پہ اجازت لیتا ہے، جبرائیل آتے ہیں تو چادر تطہیر کے باہر اجازت لیتے ہیں، جب تک اجازت نہ مل جائے داخل نہیں ہوتے. اور کہا بادشاہ اگر اب بھی یقین نہ آئے انتظار کر، دنیا دیکھ لے گی. وہ وقت دور نہیں، ضرور وہ وقت آئے گا کہ جب مریم کا بیٹا آسمان سے اترے گا، فاطمہ کا بیٹا غیبت کے پردے سے نکلے گا. کہ اس وقت دیکھ لینا کہ نماز پڑھاتا کون ہے، نماز پڑھتا کون ہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ افضل. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے علامہ اقبال بیان کرتے نظر آتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. یعنی معصومین میں بھی جناب فاطمہ کا پایہ عصمت بالکل منفرد ہے. رسول پیغمبر اکرم خود معصوم ہیں مگر پیغمبر کے والد معصوم نہیں. علی مرتضی خود معصوم ہیں مگر مولا علی کے والد معصوم نہیں. یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شرف ہے کہ خود بھی معصومہ، والد بھی معصوم، شوہر بھی معصوم، بیٹے بھی معصوم. نسل کے اندر، ذریت کے اندر 11 معصوم. لہذا بیان ہوا، لہذا کہا کہتے ہیں کہ ایک نسبت سے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کون زہرا؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور اس کے بعد تو اقبال بڑھتے بڑھتے پیغام دیتے ہیں کس انداز سے کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادرن را اسوہ کامل بطول. تمام دنیا کی خواتین کے لیے نمونہ عمل، ماؤں کے لیے نمونہ عمل جو بی بی ہے وہ جناب فاطمہ زہرا ہیں. ایک اور موقع کے اوپر کہتے ہیں کہ اگر درویش کی بات کو گرہ گیر کر لو، اگر پندیز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو وزی عصر در آغوش شبیر بگیری. اے ملت کی بیٹی میری اس نصیحت کو اپنی گرہ گیر کر لے. اگر تو بھی چاہتی ہے، اگر میری اس وصیت کو، نصیحت کو یاد رکھا تو ساری امتیں مر جائیں مگر یہ امت مر نہیں سکتی. وصیت کیا ہے؟ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا اور سیرت فاطمہ زہرا پہ عمل پیرا ہو جا. اگر تو نے یہ کر لیا تو تیری آغوش میں پلنے والے بچے بھی شبر و شبیر بن جائیں گے. تیری آغوش میں پلنے والے بچے بھی حسین و حسن کی راہ پر چلتے ہوئے بڑے درجے حاصل کر لیں گے.
چنانچہ کہتے ہیں کہ مادرن را اسوہ کامل بطول، اور اس کے بعد تو جو اقبال نے کہہ دیا کوئی اور کہتا، اگر کسی اور نے کہہ دیا ہوتا تو اس کے اوپر فتوے لگ جاتے۔ کہتے ہیں رشتہ زنجیر، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، میرے پیروں میں شریعت محمدی کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، مجھے پیغمبر اکرم کے قول کا، ان کی حدیث کا، ان کے حکم کا پاس و لحاظ ہے۔ اگر یہ شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ورنہ خاک تربتش گردی دمی سجدہ ہاں بر خاک اوپا شیدمی، ورنہ اگر یہ شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی تو دنیا خانے کعبہ کو سجدہ کرتی، میں تربت فاطمہ کو سجدہ کرتا، دنیا کعبے کا طواف کرتی، میں فاطمہ زہرا کی قبر کا طواف کرتا۔ اس لیے کہ اقبال جانتے ہیں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کعبہ بھی نہ ہوتا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو قرآن بھی نہ ہوتا۔ ہاں اسی لیے بس آخر میں دیکھ رہا ہوں وقت ختم ہو رہا ہے، اتنا عرض کروں، اسی لیے پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ایک اور انداز میں شان فاطمہ بیان کی گئی۔ حدیث قدسی پیغمبر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم نے کچھ بھی خلق نہ کیا ہوتا، نہ زمین کا فرش ہوتا، نہ آسمان کا شامیانہ ہوتا، نہ پہاڑوں کی بلندی ہوتی، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، کچھ نہ ہوتا اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ اتنی حدیث قدسی تو سب بیان کرتے ہیں، مگر اس کے آگے جو منزل ہے اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے اسے سنبھالنے کے لیے، اور معصوم فرماتے ہیں جو اس پہ اعتقاد نہ رکھے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں آگے بڑھ کر؟ لولا لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو بھی خلق نہ کیا ہوتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ دونوں کو خلق نہ کیا ہوتا۔ یہاں آ کے ذہن کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا رسول اللہ کی عظمت کم کر دی گئی؟ نعوذ باللہ۔ مگر یاد رکھیے یہ حدیث جس کے اندر پیغام دیا جا رہا ہے، یہاں افضلیت کی بات نہیں ہو رہی، مقصدیت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو خلق کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت نجات پا سکے، لہذا اگر آپ کو خلق نہ کیا ہوتا تو کسی کو پیدا نہ کیا ہوتا۔ نجات دینے والا پہلے خلق کیا، نجات پانے والے بعد میں خلق کیے۔ آپ دنیا میں جا کر شریعت اسلامی پہنچا دیتے، آئین خداوندی لوگوں کو بتا دیتے، لیکن اگر آپ کی اس 23 سال کی محنت کے نتیجے میں جو اسلام پہنچا تھا اس اسلام کا کوئی علی جیسا محافظ نہ ہوتا تو آپ کا بھیجنا بھی بے مقصد ہو جاتا، آپ کی محنت بھی رائے گاں ہو جاتی، انبیاء کی محنتیں بھی بیکار چلی جاتی۔ لہذا مقصدیت کی بات ہے کہ اگر علی کو خلق نہ کیا ہوتا تو آپ کو بھی خلق نہ کیا ہوتا، یعنی مقصد ہی بیکار ہو جاتا، اور آپ دین کو پہنچا دیتے، علی دین کو پھیلا دیتے، لیکن اگر اس دین کی حفاظت کرنے والے فاطمہ کی آغوش میں نہ آتے تو یہ دین بچ نہ پاتا۔ کعبہ ہے کربلا کی وجہ سے، کربلا ہے تو کعبہ ہے، حسین ہے تو اسلام ہے، اور آغوش فاطمہ ہے تو حسین ہے۔ یعنی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو وہ نسل نہ ہوتی جو اسلام کی حفاظت کر سکے۔ کس انداز سے حفاظت؟ یہی تو وجہ ہے کہ معصومین جناب فاطمہ کا تعارف کراتے ہیں، اور کس انداز سے کراتے ہیں؟ بار بار مصائب بھی پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو عظمت بھی بتا رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام بخار میں مبتلا ہیں، بخار کی شدت ہے، تکلیف بہت ہے۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھی تو ایک مرتبہ کا واہ اماں یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ بنت محمد، یعنی ایک اعتبار سے مولا پیغام دے رہے تھے کہ جب ہم اپنی جدہ کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں تو یہ بخار کی مصیبت کیا، دنیا کی کوئی مصیبت کچھ نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق کی خدمت میں ایک صحابی آیا، مولا میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اللہ نے مجھے رحمت عطا کی ہے،
امام نے مبارکباد دی اور اس کے بعد پوچھا تم نے کیا نام رکھا؟ کہا مولا میں نے فاطمہ نام رکھا ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا، امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ کہا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا واہ اماں، ہائے میری اماں، ہائے میری دادی فاطمہ زہرا۔ بشار نام کا ایک صحابی امام کی خدمت میں آیا، وہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں پہنچا تو امام کھجور کھا رہے تھے۔ امام نے کہا آؤ بشار تم بھی کھجور کھاؤ۔ تو بشار نے کہا مجھ سے مولا اس وقت کھجور نہ کھائی جا سکے گی۔ کہا کہ کیوں؟ کہا میں ایک مومنہ کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں۔ بازار میں ظالم حکمران کے سپاہیوں نے بڑی بے دردی سے اس مومنہ کو گرفتار کیا۔ امام فوراً رک گئے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اس کی خطا کیا تھی؟ کہا مولا اس کا پیر پھسل گیا تھا۔ جب پیر پھسلا تو اس نے کہا خدا لعنت کرے فاطمہ پہ ظلم کرنے والوں پر، بس یہی خطا تھی اس لیے گرفتار کر لیا۔ بھائی اتنا سننا تھا، امام کھڑے ہوئے اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ فوراً تجدید وضو کی، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے معبود تجھے میری دادی فاطمہ کا واسطہ اس مومنہ کو رہا فرما دے، اس مومنہ کو رہا کروا دے۔ بس بشار کہتے ہیں امام تو دعا کر رہے تھے، میں دوبارہ بازار میں پہنچا، دیکھا وہ مومنہ رہا ہو چکی ہے۔ میں نے کہا تو کیسے رہا ہوئی؟ کہا کہ نہیں خبر کہ کیا ہوا، مگر جب مجھے لے کے گئے تو حاکم نے مجھے سزا دینے کے بجائے انعام دے کے رخصت کر دیا۔ امام نے کہا، ایک مرتبہ صحابی نے کہا یہ امام کی دعا کا اثر ہے، امام نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ یہ ہے امام کی اپنی جدہ سے محبت، اپنی دادی سے محبت۔ ہر امام اور کیوں نہ ہو کیسے مصائب ہے جو جناب فاطمہ پہ پڑے ہیں، عزاداروں کہاں سے کوئی الفاظ لائے اور کیسے وہ تصور پیدا کیا جا سکتا ہے۔ بھائی اتنا عرض کروں، جس کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا تھا، ایسا اجر رسالت ادا کیا امت نے کہ شہزادی جب اپنے گھر میں بھی چلتی تھی تو ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے فاطمہ پڑھتی تھی۔ عجیب عالم تھا، عجیب عالم تھا۔ ہاں خدا کسی پر یہ وقت نہ لائے، ایک جملہ کہوں عزادارو، خدا کسی پہ یہ وقت نہ لائے۔ سنتے ہیں کہ ہڈی ٹوٹنے کی تکلیف بہت ہوتی ہے، اور اگر کسی کی پسلی شکستہ ہو جائے، پسلی ٹوٹ جائے، تو جب بھی سانس لیتا ہے، جب بھی حرکت کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اب اندازہ لگائیں شہزادی کی مصیبت کا۔ ہاں جسے اجر رسالت ادا کرنا تھا، اس کے دروازے پہ مسلمان لکڑیاں لیے کھڑے تھے، کہہ رہے تھے ابو الحسن کو نکال دو ورنہ ہم دروازے پہ آگ لگا دیں گے۔ اور بی بی پکار کے کہتی تھی معصومیت کے لہجے میں، کیا اس دروازے کو جلاؤ گے جہاں رسول کے رواصے رہتے ہیں؟ کیا اس دروازے کو جلاؤ گے جہاں نبی آ کے سلام کیا کرتے تھے؟ ارے ظالموں نے ایک نہ سنی، آگ لگائی گئی، دروازہ گرا۔ کیسے دروازہ گرا؟ میرا 5واں امام گریا فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ دروازہ جب پہلو پہ گرا تو ایک میخ تھی جو دروازے میں نکلی ہوئی تھی، وہ میخ ہماری دادی کے پسلیوں میں پیوست ہو گئی۔ بس ایک مرتبہ زمین پہ شہزادی گری، ہم نے کتاب میں فقرہ پڑھا کیسے گری، جیسے وہ پرندہ گرتا ہے جسے شکاری نے شکار کیا ہو۔ بس ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، فضہ مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا بچہ شہید ہو گیا۔ فضہ آگے بڑھی، بی بی کو سہارا دیا۔ ابھی کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی، ایک مرتبہ فضہ نے کہا بی بی مولا کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہاں اس عالم میں فاطمہ اپنی تکلیف بھول گئی، بچے کی شہادت بھول گئی۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کھڑی ہوئی، آگے بڑھی، آواز دے کے کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی، سر پہ بابا کا کرتا رکھ کے بد دعا کروں گی۔ سلمان کہتے ہیں ابھی بی بی نے اتنا کہا تھا، زلزلے کے آثار نمودار ہوئے، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی، اتنا بلند ہوئی کہ کوئی سوار آسانی سے گزر سکتا تھا۔ ظالموں نے گھبرا کے علی کو چھوڑ دیا۔ اب جو علی آئے، فاطمہ نے آتے ہوئے دیکھا
اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، یا علی میری جان آپ پہ قربان، میری روح آپ پہ فدا، یا علی آپ کو بڑا ستایا، آپ کے ساتھ اس امت نے انصاف نہیں کیا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی آپ نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں مگر اپنے وقت کے امام کو بچا تو لیا، مگر ہائے آپ کی بیٹی زینب جس کے بچے بھی قربان ہوئے، بھتیجے بھی قربان ہوئے، سر کی چادر بھی چھنی، مگر زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی، بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا رہا، سینے کو پکڑے ہوئے، واہ غربتا واہ مصیبتا، کہتی تھی میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے، اے نانا رسول خدا، اے بابا علی، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تمام سامعین و ناظرین کی کہ مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ سب پر اپنی رحمت اور برکت کا نزول فرما، جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں روزی میں برکت عنایت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت آخر میں گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ سید حسن اکبر ایڈوکیٹ، ڈاکٹر سید حسن نقوی، سیدہ تائید فاطمہ اور سید ظہور اکبر۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، زہرا کی اب جہان سے رخصت ہے یا علی، تم سے یہی ہماری وصیت ہے یا علی، یا علی، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ
کھانے والے نہ آئیں یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئیں یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے ممبر پر دیکھوں یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے ممبر پر دیکھوں ہائے تیری جگہ اس ممبر پر ہائے تیری جگہ اس ممبر پر آ جانے والے نہ آئیں یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں یا علی پہلو بھی شکستہ ہے بالوں پہ سفیدی چھائی ہے یا علی پہلو بھی شکستہ ہے بالوں پہ سفیدی چھائی ہے زہرا کو تیری اس حالت میں زہرا کو تیری اس حالت میں پہنچانے والے نہ آئیں یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں یا علی میرے محسن پر گریا حق تھا میرا جو چھین لیا یا علی میرے محسن پر گریا حق تھا میرا جو چھین لیا یا علی مجھے مرتے مرتے بھی یا علی مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے نہ آئیں یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے گردن میں تیری ہے تنگ رسے گردن میں تیری ہے تنگ رسے پہنانے والے نہ آئیں یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں یا علی درے کی اذیت نے پہلو تیرا چھڑوایا تھا یا علی درے کی اذیت نے پہلو
چھڑوایا تھا، یا علی میرے ہاتھوں پر درے، یا علی میرے ہاتھوں پر درے لگوانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم امیر المؤمنین یعصب الدین والایمان کلمۃ الرحمن باب الامن والامان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حسن المجتبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر لحظة منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بالخصوص سید مولاي ابو الفضل العباس وقاسم ابن الحسن مسلم ابن عقیل وہانی ابن عروہ حبیب ابن مظاہر والحر الشہید الریاحی، السلام علیکم یا سادات موالی جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ائمہ مسلمین علی ابن الحسین محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس ونیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم مغیث الشیعۃ والدوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کن شفیعنا شفیع والدین فی یوم الجزاء، السلام علیکم وعلی اختک فاطمہ معصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی، صلوات السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن شریک القرآن مظہر الایمان، امامنا و امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وساخن اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک وشیعتک ومحبک، السلام علیکم اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔